کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، یعنی 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں تو یہی ماہ محرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشوراء کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، جو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اہل کتاب اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملا کر یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت حدیث میں اللہ کی جانب کی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب محرم کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بیت اللہ کہتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ زمین میں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ویسے ہی 12 مہینے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب خاص طور پہ محرم کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اس مہینے کی حرمت، عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات، یہ اس مہینے سے بہت ساری تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔